لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فلمی ہتھ کنڈوں کے پس پردہ جدید دور کے جادوگروں کے کردار کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آخر الزمان سے متعلق مانوی اور الہی مفاہیم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قدیم اور مکاشفات جیسے مفاہیم اور متون میں کٹھ پتلیوں کا پرفریب تماشا شروع کر دیا۔ همچون حامیان مکتب نئے قائم ہونے والے عیسائی سیونزم کے حامیوں کی مانند یا تھیچری تحریک کے پیروکاروں کی طرح اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی ایک اہم اور بنیادی ذمہ داری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے سازگار فضا پیدا کرنا ہے۔ بس دوسرے ظہور کے ذریعے اسرائیل کے وجود کو تقویت پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سینٹ کے رکن رویسن نے 1981 کو صہیونیوں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ امریکہ اس بنا پر کامیاب اور سعادت مند ہے کہ ہم نے مہاجر یہودیوں کو اپنے ملک میں آباد کیا ہے اور اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سرزمین فلسطین میں اسرائیل کے قانونی اور حق پر ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ میٹرکس اور آرمیگڈون ہالی ووڈ کی فلم ساز کمپنیوں کے نظریہ پردازوں کی اسی فکر کا حصہ ہے۔ Dünyanın sonu جب آخر الزمان کے ان موضوعات اور مفاہیم کے بارے میں ہالی ووڈ اپنے سلیقے کے مطابق تشہیرات انجام دیتی ہے تو اس میں صہیونی لابی کے کردار کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں تحقیقات کے بارے میں اپنی دستاویزی فلم کے ذریعے چاہتا ہوں کہ ناظرین اس مسئلے پر توجہ دیں اور اسے قابل ذکر اہمیت دیں۔ معزز ناظرین، مغرب کی نظر سے مسئلہ آخر الزمان کے بارے میں توریت اور انجیل کی دو روایت موجود ہیں اور حضرت دانیال کا بھی یہی مکاشفہ ہے، اور مکاشفات یوحنا حتی انجیل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ارشادات ایک فلمی روایت کی مانند ہیں۔ پس داستان نویسوں نے فلم کی داستان لکھنی شروع کر دی اور عظیم فلمیں بنانے کے ذرائع کے مالکین نے یکے بعد دیگرے حیرت انگیز فلمیں بنانی شروع کر دیں۔ دیکھیے، میں نے گزشتہ 10 سے 15 سال بلکہ 50 برسوں میں مغربی دنیا کی کسی مذہبی داستان کو نہیں دیکھا کہ جسے فلمایا گیا ہو اور جس کے بارے میں فلم بنائی گئی ہو اور وہ سیاسی پہلو کا حامل نہ ہو، کیونکہ 1950 کے عشرے میں یہ عمل 10 کمانڈمنٹس جیسی فلموں کے بنائے جانے سے انتہا کو پہنچا، کیونکہ بن ہور اس جیسی فلموں کے بنائے جانے کے بعد یہ عمل شدت اختیار کر گیا۔ کیوں؟ چونکہ اسرائیل کو اپنے قانونی جواز کی مشکل درپیش تھی۔ انہوں نے رنگین فلمیں بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر عظیم تنصیبات اور آلات کو شمالی افریقہ میں استعمال کیے، اور یہ مشینیں 50 میٹر دور تک پانی پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی تاکہ بنی اسرائیل بحیرہ احمر سے گزر سکیں اور اسرائیل کا قانونی جواز پیش کیا جا سکے۔
20ویں صدی کے آخری اشروں میں گمراہ کن ٹی وی چینلوں کے فلم سازوں نے آخر الزمان میں رونما ہونے والے واقعات اور حوادث کے بارے میں مختلف موضوعات پر اپنی پسند کی سیریز بنائی۔ ان تمام فلموں اور سیریز میں منجی اور نجات دہندہ کو مشرقی اقوام بالخصوص اسلام جیسے مذہب کے پیروکاروں کے مقابلے میں صف آرا دکھایا گیا ہے۔ اس موضوع پر گہرے تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اس موضوع کو بعض فلموں میں اس قدر اہمیت نہیں دی گئی ہے کہ جس کی بنا پر محققین کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی شک و تردید باقی نہیں رہ جاتی، حتیٰ ایسے افراد کے لیے جو اس ضمن میں کسی قسم کی اطلاعات نہیں رکھتے اور اس حوالے سے وہ سطحی اور ابتدائی نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں۔ البتہ ایسے افراد اس فلم کو ضرور دیکھتے ہیں اور ان کے اس شرمناک عمل سے کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ایک بہت بڑی فلم ساز کمپنی مذہبی مفاہیم اور موضوعات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے تاکہ اس طرح اپنے ناجائز اہداف کو حاصل کر سکے اور دنیا کی قوموں کو اپنے مد مقابل کی تہذیب کے خلاف مشتعل کرے۔ کیوں؟ چونکہ مغربی دنیا اب اپنے سرخ دشمن USSR کے بجائے مکتب اسلام کے پرچم کو نشانہ بنائے رکھے ہے اور وہ دنیا کو اس مکتب کے خلاف مشتعل کرنے کے در پہ ہے۔ ارمیگیڈون جیسی فلمیں اور ہرمجدو جیسے اصطلاحات کو ایک تہذیب اور مکتب کے خلاف اقوام عالم کو مشتعل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران دینی اور فکری مکاتب میں نہایت ہی طاقتور تحریکیں شروع ہوئیں۔ عیسائیوں کے مسلک پروٹیسٹنٹ نے عیسائی مبلغین کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ اس عیسائی مسلک کے مذہبی رہنماؤں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سیاسی مراکز اور ذرائع ابلاغ میں زبردست اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ یہ عیسائی مبلغین دوسری غیر عیسائی اقوام کو عیسائی بنانے کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیتے ہیں۔ دراصل صہیونی عیسائیوں نے اعلان کیا ہے کہ ارمگڈون کا واقعہ ایک ناگزیر امر ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے سازگار فضا پیدا کرتا ہے، اور یہ عظیم جنگ ارمگڈون بھی ایسے مقدمے اور فضا کے پیدا کیے جانے کا متقاضی ہے۔ یعنی یہ جنگ اگرچہ بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ابتدائی صورتحال سازگار بنانے کے ابتدائی تحرکات میں سے ہے، لیکن جب تک ایک یہودی حکومت اسرائیل میں اور اسرائیل کے نام کی حکومت تشکیل نہیں پاتی اور بنی اسرائیل اس میں دوبارہ اکٹھی نہیں ہوتی، اور جب تک اس میں تمام توانائیوں اور قوت اور اقتصادی اور فوجی ذرائع کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے اندر عظیم جدوجہد شروع کرنے کے بارے میں ضروری توانائی پیدا نہیں ہوتی، جنگ ارمگڈون بھی رونما نہیں ہوگی۔ اس تحریک سے وابستہ مشہور امریکی مذہبی رہنماؤں میں بیلی گراہم، جیری فالویل، پیٹ رابرٹسن، ہال لینڈسی، مائک ایوانس اور برطانوی چرچ جارج کلے کے اسوق اعظم جارج کیری شامل ہیں، اور انہی افراد کو امریکی حکمرانوں میں قابل ذکر اثر و رسوخ حاصل ہے۔ لہٰذا اسرائیل کی حمایت اور پشت پناہی اور اس کے وجود کو مستحکم کرنے کو عیسائی صہیونی کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا، اس مقصد کے لیے کہ اسرائیل کو تقویت پہنچانے اور اسے جدید آلات و ہتھیار سے لیس کرنے اور یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں اکٹھا کرنے کے ذریعے بیت المقدس پر مکمل قبضے کے لیے میدان ہموار ہو سکے اور مسجد الاقصیٰ کے بجائے ہیکل سلیمان تعمیر کیا جائے، اور یہی ایسے عوامل ہیں جن کے ذریعے جنگ ارمگڈون کے لیے سازگار فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس عمل میں تدوین شدہ اس تخمینے کے تحت عظیم یہودی ریاست اسرائیل کا قیام غیر ممکن نظر آتا ہے، مگر یہ کہ عظیم اسرائیل کی تشکیل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے، اور پھر یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سرزمین فلسطین میں ایک عظیم یہودی ریاست کی تشکیل میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ عرب اور مسلمان ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو نابود اور صہیونی ریاست کے قیام میں حائل دیگر عوامل کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات انجام دینے کو ایک نہایت ضروری امر قرار دیا گیا۔ دراصل یہ امر عیسائی صہیونی کی اسٹریٹجک پالیسی کا خلاصہ ہے، یعنی یہ صہیونی عیسائی اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ ہے۔
Hi, I'm Hal Lindsey. 2001 کے اوائل میں اس مکتب کے ایک بااثر مبلغ ہال لینڈسی نے انجیل کی پیشین گوئیوں میں امریکہ کہاں ہے کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ وہ لکھتا ہے کہ امریکی حکومت جنگ آرمیگڈون کو اسٹریٹجک حیثیت دے دے گی۔ امریکہ اس جنگ کی کمان کرے گا اور جنگ سے قبل دنیا میں خوف و ہراس پھیلانے والی مسیح مخالف قوتوں کو شکست دے گا۔ اس مقدس جنگ میں برطانوی حکومت امریکہ کی اتحادی ہوگی۔ اس مکتب کے پیروکار کہ جن کا تعلق گزشتہ عشرے سے ہے، عراق میں امریکی فوج کے اسٹارم آپریشن کو جنگ آرمیگڈون کا ابتدائی مرحلہ قرار دیتے تھے۔ بس اس مکتب کے پیروکاروں کے نقطہ نگاہ کے مطابق صدام کی سرنگونی کے لیے امریکی فورسز کی کارروائی بھی جنگ آرمیگڈون کے لیے سازگار فضا پیدا کرنے والا ایک دوسرا عامل تھا۔ ایک عجیب نکتہ جس کا میں نے مقدس کتاب انجیل کے مختلف ترجموں اور اس مقدس کتاب کی مختلف اشاعتوں میں مشاہدہ کیا ہے، یہ ہے کہ اس مقدس کتاب کے قدیم ترجموں اور قدیم اشاعتوں اور نسخوں میں ہارمیگڈو یا آرمیگڈون پر آخر الزمان میں لڑی جانے والی جنگ کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے جمع ہونے والے بادشاہوں کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ان بادشاہوں کے صرف عامیانہ اور عرفی ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا مکاشفات یوحنا میں کہا گیا ہے کہ 3 بدصورت اور قبیح موجودات ایک مینڈک یا انسانی اندام نہانی کی صورت میں ایک دریا سے باہر نکلیں گی، اور وہ جنگ آرمیگڈون میں دنیا بھر کے بادشاہوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جمع کریں گے۔ جدید تراجم میں اسے شام کے بادشاہ کی حیثیت سے نام لیا گیا ہے، اور اس میں کتاب کے حاشیے کے نوٹس میں شام کے بادشاہ کا رابطہ دجال، ابلیس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف اینٹی کرائسٹ کے ساتھ برقرار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مغرب میں دکھائی جانے والی فلموں میں اینٹی کرائسٹ کو مسجد، اذان، پیغمبر محمد، مہدی اور امام زمانہ کا مصداق قرار دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے مظاہر کی تخلیق کے ساتھ رابطہ برقرار کیا جاتا ہے۔ اور اس دائرے میں آپ ان سارے موضوعات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شاید اسامہ بن لادن کے تشدد پسندانہ اور شدت پسندانہ افکار نے دنیا میں وسیع پیمانے پر اپنا جلوہ بکھیرا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہالی ووڈ کے ہیلا ساز افراد کو حیرت زدہ کر دیا۔ 11 ستمبر 2001 وہ دن تھا جب جارج ڈبلیو بش آرمیگڈون کی جنگ کے نجات دہندے کی حیثیت سے آخری زمانے میں اپنے کردار کے بارے میں سوچ سکتا تھا اور عالمی دہشت گردوں کے خلاف شعلہ بیانی کے ساتھ تقریریں کر سکتا تھا۔ گویا 11 ستمبر کا واقعہ آخری زمانے کے واقعات کی تشریح کے سلسلے میں یوحنا کے جملوں کے راز کھول رہا تھا۔ المختصر کہا جا سکتا ہے کہ مکاشفات یوحنا میں آخر الزمان میں لڑی جانے والی جنگ اور اس دور میں رونما ہونے والے دیگر واقعات و حوادث کو زبانی، فلمی اور تصویری طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس وقت صہیونی حکومت کے تشہیراتی اور سیاسی پروپیگنڈے میں ان بادشاہوں کا یا ایک بادشاہ کو صرف شام کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسرائیل اور شام میں جولان کی پہاڑیوں کے مسئلے پر اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسرائیل معتقد ہے کہ شام حماس اور جہاد اسلامی کے جملہ حامیوں میں سے ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ حزب اللہ لبنان اور شام اور اسی قسم کے دیگر ملک اور شخصیات اس زمرے میں آتی ہیں۔ حقیقت میں آرمیگڈون سیاسی منظر کشی اور تصویر کشی میں صہیونیوں کی کامیابی، جبکہ فلمی صورت میں میٹرک صہیونیت کی فتح اور صہیون کی اینٹی کرائسٹ سے نجات دلانے والا عامل ہے۔ مغربی دنیا میں دکھائی جانے والی فلموں میں اینٹی کرائسٹ کیا ہے؟ مسلمان۔ 20ویں صدی عیسوی کے آخری برسوں میں آخری زمان کے بارے میں افکار و نظریات کے بارے میں فلم ساز کمپنیوں نے جنگ آرمیگڈون کے منتظر لوگوں کے دلوں میں اس قدر جوش و خروش اور ہیجان پیدا کر دیا تھا کہ نئی صدی حیرت انگیز اور خوفناک واقعات اور حوادث سے شروع ہو گئی۔ اسی طرح امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مقالہ نگار چارلز ہینڈرسن اپنے 12 ستمبر 2001 کے مقالے میں اس طرح سے خبردار کرتے ہیں: جنگ آرمیگڈون بہت جلد لڑی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آغاز وہی اختتام نہیں ہے۔ ہینڈرسن اپنے مقالے کے دوسرے حصے میں کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ہی ایسا دور نہیں ہے کہ جس میں
11 सितंबर 2001 के रोज की मानंद अवाम नाकाबिले बयान मसाइब व आलाम से रंज उठा रहे हैं। दर हकीकत आग और तबाही कि जो मंगल के रोज न्यूयॉर्क के लोगों पर बलाए नागहानी या आसमानी की सूरत में नाजिल हुई, हमें ऐसे दौर की याद दिलाती है कि ईसा नासरी जिसके बारे में सोचता रहता था और उस रोज उसने लोगों से मुखातब होते हुए कहा कि अवाम खौफ व हिरास और परेशानी और खदशात की बिना पर उन पर नाजिल होने वाली आफत की वजह से बेहोश हो जाएंगे और पत्थर पर पत्थर सालिम मौजूद नहीं रहेगा और हर चीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। उसके बाद एंडरसन पूरी सराहत के साथ ये सवाल करता है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस नुक्ते को बयान करते वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा इमारतों की तबाही के बारे में अपने जहन में कुछ सोच रखा था? आर्मगेडोन आखिरी और हतमी जंग का मजहर और आतिशीन मुजस्मे की यादगार कि जिस रोज शैतानी कुव्वतें बगावत करेंगी। लेकिन वो इस बारे में कैसी कज फिक्री का शिकार हैं और कैसी मनफी फिक्र रखते हैं वो बदसूरत और खबीस जानवर दज्जाल और शैतानी अशदा। चूंकि निजात दहिंदे कायनात आसमानों से जमीन पर तशरीफ लाएंगे, जंगजू अनासिर हमेशा हमेशा के लिए नाबूद हो जाएंगे और फिर अमन सलामती का 1000 साला दौर होगा और जमीन पर हक व इंसाफ की हुकूमत कायम होगी। दौरे हाजिर के तमाम पहलुओं में शैतान की मौजूदगी एक तरह से काबिले मुशाहिदा है और तेजबीन आंखों और तेज कानों से सरमाए के पीछे पिन्हा सरमाया और ताकत जैसे अवामिल का मुशाहिदा किया जा सकता है। सियासी, फौजी और इक्तिसादी शोबों समेत बहुत से शोबों पर शैतान और उसके पैरोकारों का कब्जा है।